نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الذين يكتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. اب حلال اور حرام بالکل واضح ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لیکن جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں یا حرام میں سہولت پائیں تو بعض اوقات علماء کیا کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں حق بات نہیں بتاتے، حق کو چھپا دیتے ہیں، واضح مسئلہ نہیں بتاتے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے. قرآن میں واضح لکھی ہوئی ہیں باتیں، آیات صاف ستھری آئی ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں. کیوں؟ کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے. مثلاً ان کی کہیں جاب ہے بہت اچھی، اب اگر وہ صحیح بات کریں تو وہ جاب جاتی، دنیا کا فائدہ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، گول مول بات کرتے رہتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے، اور یہاں صرف پیسے نہیں، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، عہدے اور رتبے ہیں، ہر وہ دنیا کا فائدہ جو ان حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں پر تورات اور باقی کتب کی بات میں نے کی تھی. تورات کا اس لیے کہ یہود کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ معنی تھوڑا سا دور بنتا ہے. اس کانٹیکس میں معنی کیا ہے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، پھر حرام کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد حق چھپانے کی بات ہوئی، تو کون سا حق؟ سب سے پہلے کانٹیکس میں کس حق کو چھپانے کی بات ہے؟ کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے بارے میں انسان کو، ایک عالم کو خاص طور پر بہت واضح، کلیئر اور حق بات بتانی چاہیے. اگر وہ لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپاتا ہے کہ میں نے اگر یہ فتویٰ دے دیا تو سب میرے خلاف ہو جائیں گے، اور میری جاب جائے گی، اور میری عزت جائے گی، اور میری اتھارٹی جائے گی، اور میرا نام جائے گا، اور میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، اور میں مین سٹریم سے نکل جاؤں گا، اور لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں گے، تو بہتر ہے کہ جو کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ بات درست نہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہاں اتارا ہے، کتاب کے اندر اتارا ہے، اور اس کے بدلے حقیر فائدے اٹھاتے، کیونکہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی ملے وہ کیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے. یہ جو بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مزے کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، آگ سمیٹ رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہیں بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی کی بات نہیں کرے گا، سخت ناراضگی کی بات کرے گا، غضبناک ہوگا. کب؟ یوم القیامہ. اور قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو بعض اوقات صاف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے. مثلا سونا کیسے صاف کرتے ہیں، پگھلا کے آگ میں جلا کے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، ان کی نجاست کیسے دور ہوتی ہے، آگ میں جلا کے. یہاں فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا کہ جلا کے پاک کر کے باہر نکال لیا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میجورٹی، ماسز حرام کام کرتے ہیں. اب اگر لوگوں کو حلال اور حرام واضح نہیں بتایا جائے گا، کیا ہوگا؟ عوام الناس کیا کریں گے؟ حرام کھاتے رہیں گے. جب حرام کھائیں گے ان کے اخلاق بگڑیں گے، جب اخلاق بگڑیں گے ان کی عبادات، ان کا دین، ایمان سب برباد ہو جائے گا. کیونکہ کھانا ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر روز کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہاں شدید ترین ان کی سزا بتائی گئی ہے. تو نمبر 1 کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس پہ معاوضہ حرام ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر حق کو چھپانے پہ معاوضہ لینا حرام ہے، کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا. تو کیا حق بیان کرنے پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟
کیا دین کو پڑھانے اور سکھانے پہ معاوضہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، مگر شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ نمبر 1، معاوضہ طے نہ کیا جائے کہ تم اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. معاوضہ طے نہ ہو، فکس کرنا حرام ہے. نمبر 2 یہ کہ بیت المال میں سے ہو، ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھوں سے نہ لیا جائے. یعنی ایک جگہ جمع ہو اور وہاں سے لوگوں کی تنخواہیں مقرر، جیسے حضرت عمر کے دور میں جو قرآن ٹیچرز تھے ان کی تنخواہیں مقرر تھیں، لیکن 1 to 1 بیس پہ لینا منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہ لینا چاہے تو وہ افضل ترین چیز ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق بات کو نشر کرنا چاہیے، اسے لوگوں کے لیے عام کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے. چھپانے کی کیا وجہ ہوتی، کیا نفسیات ہوتی، کیا سائیکالوجی ہوتی چھپانے کے پیچھے؟ نمبر 1، انسان بخل کی وجہ سے چھپاتا ہے. بخل کیا ہوتا ہے؟ اسٹنجینس. جس طرح مال خرچ کرنے پہ بخل ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پیسہ نہیں خرچ کرتے، ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں نا. ایسے ہی علم تو مال سے بھی بڑی دولت ہے. تو کچھ لوگ جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کیا نہیں کرتے؟ علم آگے نہیں دیتے، چھپاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے دوسروں کو سکھا دیا تو یہ تو ہمارے برابر ہو جائیں گے، پھر ہماری جو اتنی عزت بنی ہے اور ہم جو بہت بڑے علامہ مشہور ہیں، پھر ہمارے ساتھ اور بھی پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ہماری عزت تو نہ رہے گی، وہ ہماری وہ اہمیت نہیں رہے گی، ہماری وہ امپورٹنس نہیں رہے گی. تو وہ اپنے آپ کو اپنا لوہا منوانے کی خاطر کسی اور کو کچھ نہیں سکھاتے، تاکہ سب اندھیرے میں رہیں، بدھو رہیں، اور ہمیں نہ کوئی چیلنج کرے اور نہ ہمیں کوئی پوچھے کہ تم غلط کر رہے ہو. کیونکہ جب سب کو پتہ چل جائے گا تو وہ لوگ آپ کو بھی پکڑیں گے، جی جناب آپ ہم کو سکھاتے ہیں تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہ سکھاؤ اور نہ بتاؤ اور موج کرو. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ حرص، لالچ. لالچ کیا؟ کہ صرف وہاں سکھائیں گے جہاں سے کچھ ملے گا، ویسے نہیں سکھائیں گے. اور انسان اس طرف کو جھک جائے جہاں سے زیادہ معاوضہ ملے. مثلا ایک شخص طلبگار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو تو انسان اگنور کر دے، اور دوسرا جس سے کچھ فائدہ حاصل ہونا ہے وہ چاہے کم طلبگار ہو اس کے پیچھے جائے لالچ میں. تو علم کو مہنگا کر دینا اور علم کو بیچنا اور علم کو محدود کر دینا یہ ایک جرم ہے. لہذا یہاں کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو علم کو صرف مال کے بدلے دیں، مال کے بغیر نہ دیں کسی کو. اب اگر ایک ایسا طالب علم ہے جس کے پاس پیسہ ہی نہیں، جو دے ہی نہیں سکتا، تو کیا اسے محروم کر دیا جائے؟ یہ جرم ہے. تو لوگوں کو حق بتانا چاہیے، حق کو عام کرنا چاہیے، زبان سے بھی، قلم سے بھی، اور اپنے اعمال سے بھی. جب کوئی پوچھے تب بھی بتانا چاہیے، اور اگر کوئی نہ پوچھے اور غلط کر رہا ہو تو اس وقت بھی بتانا چاہیے.